الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، تم جہاں بھی ہو اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ہم قرآن حکیم کی ایک ایسی عظیم آیت کے سامنے کھڑے ہیں جو پوری زندگی کا رخ بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، اللہ کا حکم ہے، مومن کی پہچان ہے۔ مقصد بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی سمت دوڑ رہا ہے، کسی کا رخ دنیا کی طرف، کسی کا مال کی طرف، کسی کا شہرت کی طرف، لیکن مومن کا رخ اللہ کی رضا کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، عمل کرو، ہر ایک کو وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا، یعنی جو اللہ کی طرف رخ کرے گا اللہ اس کے لیے نیکی آسان کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ نیکی کا صحیح مقابلہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مسلمانوں کو مقابلہ کرنے سے نہیں روکا بلکہ بتایا مقابلہ کرو مگر نیکی میں کرو۔ آج ہم مقابلہ کرتے ہیں لباس میں، گھر میں، کمائی میں، شہرت میں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، اصل مقابلہ نماز کی پابندی میں ہو، خیرات دینے میں ہو، خوش خلقی میں ہو، صلہ رحمی میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جس کی زندگی لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو مگر فائدہ پہنچانے میں۔ اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آج کا دن، آج کا موقع کل کبھی نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ دنیا کہ ہم نیکی کل کریں گے، جب فراغت ہوگی، جب کاروبار سمجھ جائے گا، جب دل لگے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کو معمولی سمجھ کر ٹال مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل اور چھوٹا ہو۔ قرآن کہتا ہے، دوڑو رکو نہیں، موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ زندگی لمحوں کا نام ہے اور نیکیوں کی دوڑ بھی لمحوں سے بنتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے، جہاں بھی ہو اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ آیت کے آخری الفاظ ہیں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یعنی چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی ملک میں، کسی حال میں، آخرکار قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا۔ اس دن نہ قومیت کام آئے گی، نہ زبان، نہ جائیداد، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے آج ہی اپنی نیکیوں کی فائل مضبوط کر لیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے عملی زندگی کے اصول۔ اس آیت سے روزمرہ زندگی کے 5 سونے کے اصول نکلتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، زندگی کا واضح مقصد بناؤ، یعنی ہر کام کو یہ سوچ کر کرو کہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ نیکی میں دوڑو، صرف کرو نہیں، جتنا جلد ہو سکے موقع پاتے ہی کریں۔ تھرڈ پوائنٹ، دوسروں سے حسد نہیں، نیکی میں ہیلدی کمپٹیشن رکھیں۔ اگر کوئی دوست یا رشتہ دار نیکی میں آگے ہے تو خوش ہو کر اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں، ان چیزوں میں مقابلہ کریں۔ فورتھ پوائنٹ، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں، مسکراہٹ، راستے سے کانٹا ہٹانا، والدین کی خدمت، سب شمار ہوتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ، ہمیشہ یاد رکھیں
کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ احساس انسان کو روز نیا بنا دیتا ہے۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے یہ آیت۔ ہم اپنی زندگی کی دوڑ دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے اصل دوڑ تو نیکیوں کی ہے، اصل جیت تو اللہ کے قرب کی ہے، اصل کامیابی تو آخرت ہے۔ آج فیصلہ کر لیں، آج ہی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ نماز، اخلاق، صدقہ، قرآن، کوئی ایک نیکی پکڑیں اور اپنے آپ کو فاستبقوا الخیرات کا عملی نمونہ بنا دیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں ثبات کرنے والا، عاجز، مخلص اور باعمل مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔